نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الحنين الكريم الجوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه قابل صد احترام ذی احتشام احباب گرامی قدر واجب تقریم دوستو، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم مرکز منہاج القرآن انٹرنیشنل جاپان میں ہونے والے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں جمع ہیں۔ دعا ہے بارگاہ قدوس میں رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پرنور ساعتوں کا صدقہ رب کائنات ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آج قرآن مجید فرقان حمید کی دعائے کلمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی روشنی میں چند باتیں آج فضائل قرآن اور آداب قرآن پر کروں گا، کیونکہ آج رات انشاءاللہ تعالی ہماری اس مسجد میں قاری القراء، زینت القراء، فخر القراء، عالمی شہرت یافتہ، صدارتی ایوارڈ یافتہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پاکستان سے تشریف رات ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے مرکز پہ تشریف لائیں گے، ان کی یہاں پر تلاوت بھی ہوگی، اور ہمارے جو بچے یہاں پڑھنے والے ہیں ان کی رسم بسم اللہ بھی ہوگی۔ تو میں نے مناسب جانا کہ آج کچھ باتیں عظمت قرآن کے حوالے سے ایک فکر ہو، وہ دوسروں تک پہنچائی جائے تاکہ دوست رات کو ذوق در ذوق محفل میں شریک ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قرآن ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور رہتی دنیا تک قرآن انسانیت کے پاس ایک دستور ہے، ایک لاہ عمل ہے زندگی گزارنے کا۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جسے کا غرض کی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور آگے سکھا دے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہتر، خیر والا، بلائی والا وہ ہے جو قرآن سیکھے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور پھر اس کو آگے لوگوں تک سکھائے گی۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، قرآن کو سیکھے گا، سکھائے گا، تو قرآن مجید نے اس کو عظمت عطا فرما دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ عزت اسی کی ہے، مقام اسی کا ہے جو قرآن سے جڑا ہوا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور عفت کو بیان فرما دیا کہ جو قرآن پڑھ نہ سکے وہ پڑھانے میں مددگار ہوگا۔ جتنی جہاں بھی کوئی کوشش کر سکتا ہے قرآن کی خدمت کی کرے۔
اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن صوت یتغنی بالقرآن ینہر بہ۔ امام بخاری نے حدیث پر نقل کیا، حضور علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے کسی شے کو ایسا حکم نہیں دیا جس قدر تاکید کے ساتھ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت لہجہ اور نغمگی کے ساتھ آواز بلند قرآن پڑھنے کو حکم دیا۔ قرآن کو بلند پڑھا جائے، جس کی آواز میں نغمگی ہو، جس کی آواز میں خوبصورتی ہو، حسن صوت ہو، وہ قرآن پڑھے۔ حضور علیہ السلام کی اپنی سیرت ایسی ہے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام رضوان مجمع کو بٹھا لیتے، پھر جس صحابی کی سب سے پیاری آواز ہوتی اس سے قرآن سنتے، آپ قرآن پڑھ کر میرے آقا سنتے، جھومتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تورات کی تلاوت کرتے تو پرندے آسمان سے نکل کر آتے، یعنی یہ جو آسمانی کتابیں آئی ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، تو یہ اللہ کا یہ بھی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی، پھر ان میں رد و بدل کر دی بعد میں آنے والی قوموں نے، مگر قرآن اپنی اصل صورت میں آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جس کی آواز خوبصورت ہو، نغمگی ہو، تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ وہ بندہ قرآن پڑھے۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے تاکید کی بار بار کہ نغمگی کے ساتھ، لہجے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت امام بخاری نے اس کو نقل کیا، لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قرآن کو نغمگی کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، محبت کے ساتھ نہ پڑھے، یعنی غنا اس میں ڈوب جائے قرآن میں۔ قرآن جب پڑھا جائے تو یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہو جیسے اب گانے میں کھیل رہے ہیں، قرآن ہے، اس کو ڈوب کے پیاری آواز کے ساتھ، لے کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہماری نانیاں دادیاں اللہ نے غریق رحمت فرمایا، ان کا لہجہ تو مجہور ہوتا تھا مگر وہ قرآن ایسا پڑھتی تھی، انہیں لہج تھی، درد تھا، تب تک ہمارے گھروں میں بیماریاں نہیں تھی، رزق میں فراوانی تھی، برکت تھی۔ جب سے ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہے، بے برکتی آ گئی، بیماریاں آ گئی، ہر شخص اپنے اندر 10 بیماریاں لے کے بیٹھا ہوا، پریشان۔ ہم قرآن والے مسلمان، اللہ کے نبی کے غلام، اللہ کے بندے، جنت کے وارث، امت بس سب سے پیاری امت، مگر حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہماری دو وقت کی روٹی بھی نہیں چل رہی۔ جتنی پریشانی آپ کے ملک میں ہے کہیں بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھا، تعلق ہمارا قرآن سے کمزور پڑ گیا۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے سنا، ان ھذا القرآن نزل بحزن، یہ جو قرآن ہے یہ غم سے لبریز نازل ہوا، اس میں حزن ہے، غم ہے۔ کبھی قرآن کو پڑھے تو صحیح، کبھی قصہ یوسف علیہ السلام کو پڑھیں، یعقوب علیہ السلام کے درد کی کہانی سنیں، کبھی قرآن کو پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا صبر دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ قرآن میں ڈوب کے پڑھیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ غم کے ساتھ، اس کی کیفیت ایسی بے حسن، غم کی کیفیت میں یہ نازل ہوا۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، بس جب تم قرآن کو پڑھو تو رویا کرو۔ اس کو قرآن کو پڑھ کے اس کے واقعات، اس میں جو بیان ہوا ہے اس کو پڑھ کے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا، اور اگر تم رو نہیں سکتے ہو، تمہارا دل اتنا ہی پتھر ہو گیا ہے، تمہاری آنکھوں میں قرآن سن کے بھی اندر نرمی نہیں آتی، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا فَتَبَاكُوا، تو رونے والا منہ بنا لیا کرو، وَتَغَنُّوا بِهِ، اور نغمگی اور خوشحالی سے تلاوت کیا کرو۔ فَمَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا، جو قرآن کو نغمگی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یعنی قرآن کی جو کیفیات ہیں، اس کے نزول کی جو کیفیات ہیں، انہیں انسان اپنے اوپر طاری کرے۔ کہاں وہ کیفیت طاری کرنے کی بات، کہاں قرآن سے تعلق نہیں ہے، کئی کے مہینے قرآن دیکھنے کی اور قرآن کی زیارت کی ہمیں توفیق بھی نہیں ہے۔
ہمارے گھروں میں قرآن ابھی بھی نہیں، کئی گھر ہیں یہاں قرآن بھی نہیں ہوگا، یہاں جاپان میں آپ کے گھروں میں۔ افسوس ہے، دکھ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ قرآن شفاعت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لصحابہ، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا۔ باری تعالیٰ نے میری تلاوت کرنے بخش دے، یہ شفاعت کرے گا قرآن بندوں کی جو اس کو پڑھنے والی ہے، یہ شافی بن کے آئے گا، شفاعت کرے گا پڑھنے والوں کی۔ اللہ کے بارے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، مولا جب تک تو ان کو بخش نہیں دیتا تو میں تیرے رستے میں کھڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا قرآن تیری بات سنتا ہوں، جا تیرے کہنے کی شفاعت کرتا ہوں، تیرے قرآن بھی شافی ہے، تو جس کے سینے پہ اترا تو وہ تو اس سے بڑا شافی ہے، وہ تو پھر مقام محمود پر بٹھائے جائیں گے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت بھی کرے گا، جو قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی شفاعت سے ان کو جنت میں فرمائے گا۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ایسی کتاب ہے، لوگ نیکیاں ادھر ادھر جمع کرتے پھرے، میرے مسلمان قارا حرفن، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، جس نے قرآن کا ایک حرف من قارا حرفن من کتاب اللہ فلہ بہ حسن، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، الف ایک نیکی، لام دو نیکی، میم تین نیکی۔ اب آپ جتنے بھی رکوع پڑھیں گے، جتنے اس میں حرف آئیں گے اتنی نیکی ہے، ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور یہ جو ایک نیکی ہے یہ 10 نیکیوں کے برابر ہے، قرآن پڑھنے کی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، اس کا وزن اتنا ہے، اس کی طاقت اتنی ہے۔ اور پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اگر کسی نے کہا الف لام میم تو یہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، تو اس میں 3 اور 30 نیکیاں، صرف 3 حرف پڑھنے میں 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ بندہ چھوٹے چھوٹے آپ نے فائدے شمار کرتا ہے، یا یہ ادھر سے بچاؤ، ایک ادھر سے بچاؤ، چلو یہاں کر لو، ایسا کر لو، اپنی دنیا کی پلاننگ، یہ قرآن نے کتنی اچھی پلاننگ دی ہے کہ مجھے پڑھو نیکیاں جمع کرتے جاؤ۔ اب تو مشکل ہی نہیں، آپ کے موبائل میں ہر قرآن موجود ہے، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے قرآن کھولیں، ایک چھوٹی تلاوت کا سورت دیکھ لیں، آپ بغیر وضو کو بھی پڑھ سکتے ہیں، موبائل سے دیکھ کے، بغیر وضو کے بھی قرآن موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، مگر موبائل میں جو قرآن ہے وہ ایسے آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں یہ حکم صادر نہیں آتا۔ ہاں جب قرآن کو چھوئیں گے تو اس کو پڑھنے سے پہلے بعد میں ہونا شرط ہے، اگر اس کو بغیر وضو کے چھوئیں گے تو حرام ہے، یہ کتاب ہے۔ تو موبائل میں آپ سن رہے ہیں، رستے میں جاتے ہیں گاڑی میں، صبح صبح سورہ یاسین لگا رہے، سورہ رحمان لگا رہے، قرآن سنیں، آپ کی کیفیت بدلے، اندر کا جو پتھر دل ہے وہ نرم ہو جائے گا۔ قرآن بندے کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، اندر آسانی لاتا ہے قرآن۔ اور پھر حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ من دخل فیہ فهو آمن، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جیسے آپ کا دسترخوان رکھتا ہے لنگر پہ سارے بیٹھتے ہیں، تو قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دخل، جو اس میں داخل ہوا فهو آمن، وہ امن میں آ گیا، جو قرآن کے دسترخوان پہ داخل ہو گیا، یعنی بیٹھ گیا قرآن کی تلاوت کے لیے، وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اللہ نے اسے امن عطا فرما دیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے، اس کی تو اتنے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فضیلت اس کی بیان فرما دی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو حدیث پر نقل کیا کہ جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی نا، پڑھا ہوگا قرآن، یقال لصاحب القرآن، قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے داخل کرے گا، اقرا، اللہ فرماتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے پڑھ۔ اور میں آج تک یہی سمجھتا رہا کہ یہ جو حدیثیں ہیں، ایک یہ حدیث آگے بھی آ رہی ہے، میں نے بڑی اس پر تحقیق کی، آج میں نے خود بھی اپنی، میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید یہ حکم صرف حافظ قرآن کے لیے ہے، نہیں، حافظ قرآن کی حکم نہیں ہے، یہ آپ کے لیے میرے لیے بھی یہ حکم ہے، یہاں حافظ قرآن کا ذکر نہیں کیا نبی نے۔ قرآن پڑھنے والا کوئی بھی ہو، فرمایا جاتا ہے یقال
لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، جو بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن میں پڑھنے والے ہیں، ان میں جنت میں کہا جائے گا اقرا، پڑھ، ورتقی، پڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتیلا فی الدنیا، اور سیڑھیاں چڑھتا جا جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، فَإِنَّ مَنْزَلَتُكَ عِنْدَ آخِرِ آیات تَقْرُ بِهَا، آخری منزل تیری وہاں ہوگی جہاں قرآن میں تو آخری آیت پڑھے گا۔ 6,666 آیتیں ہیں، پڑھتا جائے گا، سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، کتنی بلندی پہ چلا جائے گا۔ یہ ہر وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہر اس کے لیے ہے۔ اور پھر حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے، کہ ایسا جسے کا حضرت ہریرہ نے نقل فرمایا، انہوں نے قیامت صاحب قرآن پڑھنے والے اور عمل کرنے والے آئیں گے تو قرآن پڑھے گا۔ اب یہ جو بھی قرآن پڑھ کے عمل کرنے والے ہیں، یہ نہیں خالی قرآن پڑھا عمل نہیں کیا، نہ صاحب یہ شرط ہے، قرآن پڑھا کہ اس پہ عمل بھی کیا، یہ نہیں خالی رمضان میں تراویح سنا لی، قاری قرآن بنے ہوئے اپنا عمل جو ہے وہ ایسے رکھا کہ لوگ اس میں انگلیاں اٹھاتے پھریں، ایسا نہیں۔ قرآن پہ عمل کرنا، جو قرآن کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے والا ہوا تو قرآن کا اے رب اسے زیور پہنا، صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ قرآن پھر کہے گا اللہ اے میرے رب اسے اور بھی پہنا، اسے عزت اور بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا اے میرے مولا آپ اس سے راضی ہو جا، اس تمام خطائیں معاف کر دے، اللہ اسے راضی ہو جائے گا اور کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا، اور جہاں پہ آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو تنہا چھوڑتا ہی نہیں ہے، یہاں نہیں چھوڑتا، پڑھ کے دیکھو، قرآن کی نوکر بن جاؤ، قرآن سے محبت کرو، دیکھو تمہیں عزت ملتی کہ نہیں ملتی۔ وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے گرد میں قیس و کسریٰ کی جمانے والے، قیس و کسریٰ جیسے مہندار کہ کنہیں گرتے تھے، مسلمانوں کی حمد نہیں تھی۔ اور جیسے قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھایا ہوتا، جب سے اپنے قرآن کا پیغام بلا دیا، قرآن کا تعلق ہمارا ٹوٹ گیا، ہمارا پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مانا ولی جو جیسے بات ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ حدیث صرف حافظ قرآن کے لیے، لیکن نہیں، اس میں حافظ قرآن کا ذکر نہیں ہے، اس میں عام قرآن پڑھنے والوں کو بھی یہ بلندی ملے گی۔ من قرأ القرآن وتعلمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس کا علم حاصل کیا، وعمل بہ، اور اس پر عمل کیا۔ تین باتیں ہیں، قرآن پڑھا، اسے سیکھا، علم حاصل کیا کہ قرآن میں ہے کیا، اور پھر اس پر عمل کیا۔ تین باتیں، جس نے قرآن پڑھا، اس کا علم حاصل کیا، اس پر عمل پیرا ہوا، البس یوم القیامت تاجا من نور، تو ان کے سروں پہ قیامت ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا، دو مثل ضوء الشمس، جن کی روشنی سورج کی طرح چمکے، سورج کی مثل ہوگی، ایسے تاج ان کے سروں پہ رکھے جائیں گے جیسے سورج چمکتا ہے، اور ان کے چہرے اتنے نورانی ہوں گے، قرآن پڑھنے والوں کو ان کے چہروں پر کسی کی نظر نہیں ٹکے گے جیسے سورج پہ نہیں ٹکتی۔ اتنا بڑا مقام اللہ کا فرمائے گا، اتنی بڑی شان کا فرمائے گا۔ اور پھر بے کائنات ان کو آگے پھر ارشاد فرمایا جس کی روشنی سورج کی طرح ہوگی، اور ان کے والدین کو جو ایسے ہلے لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی ان کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ وہ اس طرح کے مالک اللہ ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا، ہمیں یہ مقام کیوں دیا، اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا، اس پہ عمل کیا، تم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، اس کے بدلے میں عالی نور کے تاج تمہارے سروں پہ پہنائے جا رہے ہیں۔ اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو قرآن آپ نے پڑھایا، بدلے میں اللہ نے آپ کے سر پہ نور کے تاج ڈالے، سورج کی طرح چہرے چمک رہے ہیں، نورانی مخ ہوں گے، جن کے بچے قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کا ہر رنگ سکھایا، ہر چکن سکھایا، ہر جھوٹ سکھایا، نہیں سکھایا تو قرآن نہیں سکھایا۔ ہماری اپنی نمازیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نام پوچھنا ہے، نام سیکھنا ہے،
کتنے لوگ ہیں، سچی بات ہے، انہیں تک یہ نہیں پتا نماز سنت مقطع کیسے پڑھنی ہے، غیر مقطع کیسے پڑھنی، فرض کیسے پڑھنی، امام سے کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا، پتہ ہی نہیں ہے۔ بوڑھے ہو گئے، جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہے، آپ کو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن ہی غلط پڑھتے ہیں، اذان ہی دینی ہوتی ہے، تکبیر نہیں کہنے آتی، تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے؟ اور قرآن یہ اللہ رب العزت کی ایسی کتاب ہے دوستو، جو قرآن کا نوکر بنتا ہے، جو قرآن کو سنتا ہے، قرآن کو سننے کا اتنا خیر ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، سن لیا کرے پاٹ نہیں کرتے۔ ہماری تو حالت یہ اذان آ جائے بٹن نہ اپنا اندر پوری نہ دے ہوئے، ہماری اندر کی اندر پتھر اتنے ہوئے، اندر اتنا اللہ نے کالا کر دیا، پتہ نہیں من قرآن کی آواز سننا بھی گوارا نہیں ہے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اثر کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ صبح صبح اعلان ہوتا، بچے مسجد میں بھیج دو، امام صاحب بیٹھے، بچے کوئی نہیں آتے، مسجد ویران پڑی، نمازی کوئی نہیں، زانے مینارے سب کچھ موجود ہے، نمازی کوئی نہیں، قرآن پڑھنے والے کوئی نہیں، قرآن سے محبت کرنے والے سال میں ایک بار بس ہم نے لگتا ہے اپنا سلسلہ کیا تو بس گل ختم ہو گئی۔ قرآن سننے کا فیض اگر آپ کو پھر سمجھ نہ آئے تو اللہ کی قسم آپ جا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، انہیں جو قرآن سننے کا فیض ملا، اگر عمر فاروق اعظم بنے تو قرآن سننے سے بنے۔ وہ تو گھر سے ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے، نعوذ باللہ، آج محمد مصطفیٰ کا خاتمہ کروں گا، سال قلم کروں گا، کہ عمر قدر کا آ گیا، میں بس آج میں فیصلہ کر کے آؤں گا، پہلے فیصلہ کیا گھر کی خبر ہے تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، بس رومی ادھر سے بہن کے گھر کا رخ کیا، بہن قرآن کی تلاوت کر جا کے مارنا شروع کیا، مار مار کے لہو لہان کر دیا، کہا میں عمر ہوں، عرب کا سب سے جلدی پہلوان، میں قبیلے کا سردار و زمانہ مجھے جانتا ہے، میری ماں پڑھوا رہی تو محمد مصطفیٰ کا نام لیتی قرآن پڑھتی ہے، سر کاٹ دوں گا تمہارا، عمر کاٹ دو، پرواہ نہیں ہے، مگر جو نبی نے ایمان بھیج دیا سینے سے نہیں نکل سکتا۔ پھر غصہ آیا اور مارا، بہنوئی آگے بڑھا، اس کو بھی مارا، مار مار قیدی بیٹھنے دے دیا کہ آخری بات کر رہا ہوں، اگر بعد میں آئے تو ان دونوں کو ختم کروں گا، سر کاٹوں گا۔ تو عمر میری بات سنو، سارا گھر کاٹ، مگر ایک بات یاد رکھ لو، میں بھی تمہاری بہن ہوں، جو تمہاری رگوں میں خون ہے وہی میری رگوں میں خون ہے، جس ماں کی کھوج سے تو پیدا ہوا ہے میں بھی اسی ماں کے کھوج سے پیدا ہوا، جس ماں کا دودھ تم نے پیا میں نے کسی ماں کا پیا ہے، لیکن اپنا ظلم اور ماں میرے ٹکڑے کر، ہر ٹکڑے سے محمد مصطفیٰ کا قرآن نکلے گا۔ آگا بتاؤ تو تمہارا قرآن، میں سنوں تو صحیح، کہا یہ پاکوں یہ پرندوں کے لیے نہیں، پہلے نہلا کے نہا کے وضو کر کے جب آئے نا تھوڑا تاہا ما انزلنا علیک القرآن، جب قرآن کی آواز کانوں میں پڑی تو پھر عمر نہ رہے، کہا جلدی کرو مجھے در رسول پہ لے جاؤ، یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ انہوں نے قرآن کانوں میں پڑھا، جو سننا نہ چاہتے تھے مقدر بدل گیا، آج اس امت کا مقدر بھی بدل سکتا ہے اگر قرآن کا کلام سننا شروع کر دیں، قرآن سے پڑھنا شروع کر دیں، پڑھ نہیں سکتے سننا تو شروع کر دیں۔ وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ وقت کی کتابیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہماری مسجد میں پاکستان میں بہت بڑے قاری القرآن، زینت القرآن، فخر القرآن قاری سید صداقت علی شاہ صاحب عالمی ایوارڈ یافتہ ہے، صداقت ایوارڈ یافتہ ہے، انشاءاللہ آج ہماری مسجد میں رات کو تشریف لائیں گے، 7:30 بجے نماز عشاء ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بچے ہمارے پاس قرآن پڑھتے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں اور جو نہیں بھی پڑھنے آتے سن لیں، جو بچے یہاں نہیں بھی آتے پڑھنے، جن کے بچے موجود ہو رات کو لیں مسجد میں، قاری صاحب ان کو اپنی انشاءاللہ تعالیٰ خود قرآن کی آغاز، اسے کہتے ہیں رسم بسم اللہ، کوئی بڑی ہستی بڑی شخصیت بچوں کو 2 لفظ پڑھا دے، بسم اللہ پڑھا دے تو وہ پھر ساری زندگی کے لیے اس کے شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کا بڑے بڑے بزرگ جو نا اس طرح بزرگوں سے رسم بسم اللہ کرواتے تھے، تو جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ بھی، جو نہیں پڑھتے وہ بھی آ جائیں، تو قاری صاحب ان بچوں کی رسم بسم اللہ کرائیں گے، پھر قرآن سنائیں گے، پھر قرآن سنیں، دلوں میں اتاریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر باقی سارا جیسے ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو انشاءاللہ 9 سے 9:30 بجے ختم ہو جائے گا۔ تمام دوستوں کو دعوت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔